أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. محترم سامعین، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم بندہ ناچیز کو حق اور سچ بولنے کی توفیق عظیم عطا فرمائے، اور بندہ ناچیز کا دل، دماغ، زبان غلطی سے محفوظ فرمائے۔ محترم سامعین، آج کے جمعۃ المبارک کا عنوان جو کہ پچھلے جمعۃ المبارک بیان کیا تھا، کسی مجبوری کے تحت وہ موضوع آج اس جمعۃ المبارک پہ بیان نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ہفتہ میں کافی سارے سوالات آئے ہیں اور ایک مسئلہ اونچی سطح پہ چھڑا ہوا ہے، مسئلہ ختم نبوت، جس مسئلے کے اوپر کافی سارے علماء کرام آپس میں اختلاف کی بنا پہ ایک دوسرے کو حوالہ جات دے رہے ہیں، اور فقیر کے پاس اس ہفتہ میں تقریباً کوئی میرا خیال ہے 30 کے قریب سوال و جواب آئے ہیں، اور ان سب کا جواب میں تحریراً تو نہیں دے سکتا تھا کہ ٹائم بھی اتنا قلیل ہوتا ہے کہ میں کس کس کو لکھ کر جواب دوں، اور سوچا ہے کہ جمعۃ المبارک پہ ہم اپنا اس مسئلہ میں موقف بیان کریں گے کہ ہم اور ہمارے اکابرین اہل سنت اس مسئلہ کے بارے میں کیا موقف رکھتے ہیں، کیا لکھ گئے ہیں، کیا تحریر کر کے گئے ہیں۔ ہم اس موقف کو آج برملا بیان کریں گے۔ محترم سامعین، سوال کیا ہے کہ جس سوال کے اوپر
علماء تو اختلاف رکھ رہے ہیں، اور خصوصاً ان میں سے جو اس وقت جو آپس میں اختلاف کی بنا پر ایک دوسرے کو پتہ نہیں کہاں کہاں تک باتیں کہہ رہے ہیں، جن میں سے کنز العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی اشرف آصف جلالی صاحب لاہور والے، اور فیصل آباد سے مناظر اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی سعید احمد اسد صاحب، اس مسئلہ میں آپس میں بہت زیادہ ان کا ٹکراؤ، اور ظاہری بات ہے جب ہوا چل پڑتی ہے تو لوگوں کے ذہنوں میں کئی خلل پیدا ہو جاتے ہیں، اور پھر کئی طرح کے سوالات اٹھتے ہیں، اور یہ فضا ہمارے علاقہ میں بھی چلی تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم ہر اٹھتی ہوئی اس فضا کو روکیں گے جو ہمارے نبی کی شان میں جناب جی نقص پیدا کرے گی۔ تو سوال کیا ہے؟ علامہ سعید احمد اسد صاحب کا موقف یہ ہے کہ ہمارے نبی کو 40 سال کے بعد نبوت ملی، اور وہ کہتے ہیں کہ یہی ملا علی قاری کا موقف ہے جو محدث گزرے ہیں اکابر اہل سنت میں۔ ہم یہ کہتے ہیں جو کہ علماء کرام کا اور علماء اہل سنت اور اکابرین اہل سنت کا موقف ہے اس بارے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اعلان نبوت 40 سال کے بعد ہوا ہے، نبی تو حضور حضرت آدم سے پہلے ہی ہو چکے ہیں۔ یہ ہے ہمارا موقف، اور ہم اس موقف پر برملا اور اس کے حوالہ جات دیں گے۔ اور سب سے پہلے جو میرے پاس سوال پہنچے ہیں علماء کرام کی، میں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ جو یہ سارے سوالات ہم نے 2 ورقوں کے اوپر لکھے ہیں۔ جناب جی لکھتے ہیں کہ علماء اہل سنت کے ذیل کے مسائل میں کیا نظریہ ہے، نیز یہ ہے کہ مذکورہ سطور کے بارے میں علماء کرام یعنی علماء حق کا اجتماعی موقف کیا ہے، کیونکہ ہمارے ہاں یہ مسائل زیر بحث ہیں اور مختلف لوگ مختلف نظریات و آراء کا اظہار کرتے ہیں جن کا تعلق اہل سنت کے ساتھ ہے۔ محترم، وہ سوال کیا ہے؟ سوال نمبر 1 کہ ایک شخص یہ ایمان رکھتا ہے کہ حضور ختمی مرتبت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عالم ارواح سے لے کر تا قیامت بلکہ جنت میں بھی نبی ہیں، اور وہ بالقوہ اور بالفعل کا کوئی فرق نہیں کرتا، تو کیا یہ آدمی مسلمان ہے یا کافر ہے؟ پہلا سوال یہ۔ اور دوسرا سوال کیا ہے کہ ایک آدمی آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو 40 سال کے بعد نبی مانتا ہے، اور اس کا عقیدہ یہ ہے کہ اس سے پہلے آپ مجازن نبی تھے، حقیقی نبی نہیں تھے، تو کیا یہ مسلمان ہیں یا کافر ہیں؟ تیسرا سوال کہ ایک شخص کسی نبی کو از عالم ارواح تا ابد نبی مانتا ہے، اور دوسرا شخص نبوت کے زمانہ میں سے کسی ایک گھڑی یا ساتھ بھی نبوت کی سلب یا نفی کا قائل ہے، تو خطرے کے قریب کون ہوگا؟ اب سوال نمبر 4 یہ ہے، ایک ایسا مسئلہ جس کے چھیڑنے سے امت میں افتراق و فساد اور اختلاف یقینی ہو، جبکہ نہ چھیڑنے میں یقیناً فساد نہ ہو، تو کیا ایک ایسا مسئلہ بیان کرنا اور قطعی فساد کا مرتکب ہونا لازمی اور ضروری ہے؟ کیا ہر مسئلہ پر وقت اور ہر جگہ اور ہر کسی سے بیان کرنا درست ہے، یا اس کے لیے کچھ احتیاطی حدود قیود بھی ہیں؟ سوال نمبر 5 نبوت بالفعل کے لیے کیا شرائط ہیں؟ سوال نمبر 6
حدیث میں ہے کہ نبوت کی ابتدا سچے خوابوں سے ہوئی، تو کیا خواب 40 سال سے پہلے آئے یا بعد میں؟ اور سوال نمبر 7 یہ ہے، کیا وحی کے لیے فرشتہ کا آنا ضروری ہے؟ سوال نمبر 8 یہ ہے کہ جب کئی دنوں کے بعد انتظار کے باوجود سلسلہ وحی منقطع ہوا تو کیا اس وقت نبوت سلب ہو گئی تھی؟ سوال نمبر 9، اگر 40 سال سے پہلے بشریت بھی ہو اور وحی بھی ثابت ہو تو نبوت بالفعل ثابت ہوگی یا نہیں؟ سوال نمبر 10، اگر ایک شخص یہ کہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غار حرا میں جانا بھی بغیر فرشتہ کے وحی سے تھا اور سچے خواب بھی وہی تھی، تو ایسا کہنا یعنی کہنے والا گمراہ، کافر یا مسلمان کیا ہوگا؟ سوال نمبر 11 یہ ہے کہ خبر واحد کے بارے میں فقہا کا کیا نظریہ ہے؟ سوال نمبر 12، کیا ختم نبوت کے اس بات والی آیات و حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عالم ارواح سے تا ابد نبوت کی نفی پر قطعی دلالت ہیں؟ سوال نمبر 13، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جبکہ سلسلہ نبوت بند ہو چکا تھا، آپ بالفعل نبی ہیں یا بالقوہ؟ سوال نمبر 14، کیا جو ذات اول ہو اور آخر جو آخر ہو وہ اول ہو سکتی ہے؟ سوال نمبر 15، اگر ایک شخص یہ کہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے ملنے کے اعتبار سے اول اور تشریف لانے کے اعتبار سے آخری نبی ہیں، تو اس میں کون سا محال لازم آتا ہے؟ سوال نمبر 16، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی الانبیاء کہا جاتا ہے، کیا یہ کہنا صحیح ہے؟ سوال نمبر 17، اگر حقیقت نہ ہو بلکہ ممکن ہو تو پھر بھی مجاز مراد لینا ضروری ہے؟ سوال نمبر 18، کیا جو معنی پہلے مجاز ہو کچھ عرصے کے بعد وہی معنی اس موصوف کے لیے حقیقت بن سکتا ہے؟ سوال نمبر 19، قرآن مجید میں جو آیات میثاق ہیں یہ سارا قصہ کیا مجازی ہے؟ سوال نمبر 20، بعض مفسرین نے هو الاول والآخر کی صفات حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی تسلیم کی ہے، تو اس کا کیا معنی ہے؟ سوال نمبر 21، آج اگر کوئی یہ کہے کہ میں مجازی نبی ہوں تو کیا وہ مسلمان ہوگا یا کافر؟ سوال نمبر 22، کیا مجاز کا کوئی دائرہ کار بھی ہے؟ سوال نمبر 23، جب کسی کے حق میں کسی مذہب کا صاحب اقتدار کی طرف سے اعلان ہو جائے تو کیا وہ منصب اس کے لیے بالقوہ ہوگا یا بالفعل؟ حقیقتاً ثابت ہوگا یا مجازاً؟ سوال نمبر 24، کیا بالقوہ صفت کو مجاز کہہ سکتے ہیں؟ مثال دے کر واضح فرمایا جائے۔ سوال نمبر 25، یاتی اور جا کا معنی آنا ہوتا ہے یا نبی بننا ہوتا ہے؟ سوال نمبر 26، اعلان نبوت سے پہلے نبی سے جو خلاف عادت فعل سرزد ہو وہ کرامت ہے یا ارہاس ہے، یا کیا وحی کی کرامت کو ارہاس کہہ سکتے ہیں؟ اب یہ سوال 26 سوال جو کہ میرے پاس آئے ہیں اس ہفتہ، جن کی تعداد یہ اوراق ہیں، میں ہر سوال کا جواب لکھ کر نہیں دے سکتا کیونکہ میرے پاس اس مسئلہ میں 2-3 دن ہو گئے۔ اس محلے کے بھائی محمد عمر سوال لے کر آئے ہیں طلاق کے بارے میں، اپنی مصروفیت میں رہ کر اس سوال کا جواب لکھ نہیں سکتا، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا، یعنی لکھتے ہوئے 10 منٹ لگنے تھے، وہ 10 منٹ میرے پاس نہیں تھے۔ اب اتنے سوالات و جوابات اور اتنا بڑا فساد کا پھیلنا اونچی سطح تک، اور علماء اہل سنت کا آپس میں ٹکراؤ، ایک لاہور میں بیٹھا ہے محمد اشرف آصف جلالی صاحب، اور ایک فیصل آباد میں بیٹھے ہیں مولانا مفتی سعید احمد اسد صاحب۔ اب ان کا ٹکراؤ
سوشل میڈیا میں یا آمنے سامنے اور ان سے جو اسباق نکلتے ہیں، ظاہری بات ہے ایک لوگوں کے ذہنوں میں ایک خلل اور فساد اٹھ رہا ہے نبوت کے بارے میں۔ آیا اب وہی موقف ہم کیا رکھتے ہیں؟ جو ہمارے پاس یہ سوال آئے ہیں کہ ہم ان کے بارے میں کیا موقف رکھتے ہیں؟ ہم سے مراد میں نہیں ہوں، میں کیا لگتا ہوں؟ میں تو آج کا طالب علم ہوں، میرا کیا موقف ہو سکتا ہے؟ ہم سے مراد ہمارے علماء اکابر، علماء اہل سنت، ان کا کیا موقف ہے؟ ہم یہ موقف آج برسر عام بیان کریں گے، اور ان میں اور ان علماء اہل سنت میں، چونکہ دونوں ہی ہمارے سر کے تاج ہیں، ہم اخیر میں یہی کہیں گے کہ جو جھوٹا ہے وہ توبہ کر لے اور جو سچا ہے وہ برقرار ہے، اسی کے موقف کو اپنانا چاہیے۔ اور جو ہم موقف بیان رکھتے ہیں وہ بھی ہم بالکل ظاہر کرتے ہیں۔ اور سب سے پہلے میں جس کتاب کا حوالہ دینے لگا ہوں، اس حوالہ دینے سے پہلے میں اس حدیث کو بیان کروں کہ جس حدیث کو علماء اکابر نے اس کو اپنا موقف بنایا ہے۔ یہ مشکات شریف یہ حدیث بیان کی گئی ہے 523 صفحہ پر۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک، اب توجہ فرمائیے گا۔ یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ کہتے ہیں قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متى وجبت لك النبوة قال وآدم بین الروح والجسد۔ آقا کریم علیہ السلام سے سوال کیا گیا، توجہ، آقا کریم علیہ السلام سے سوال کیا گیا، متى وجبت لك النبوة، حضور آپ کب سے نبی ہیں؟ آپ کب سے یا کب سے نبی تھے؟ حضور نے جواب ارشاد فرمایا، قال وآدم بین الروح والجسد، فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جب آدم روح اور جسد خاکی کے درمیان میں تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ توجہ، اس حدیث کو میں اس کی تشریح کرنے جا رہا ہوں۔ امام طحاوی نے آپ نے ایک کتاب لکھی ہے، یہ امام 239 ہجری میں یہ پیدا ہوئے ہیں اور ان کی وفات 321 ہجری میں ان کی وفات ہے۔ اب خود سوچیں کہ یہ کتنا پرانا امام ہے ہمارا۔ اور یہ چھاپہ بیروت کوئٹہ سے چھپی ہوئی کتاب ہے۔ پہلے تو چھپی غیر ملک میں، اب پاکستان میں آئی تو پھر پاکستان میں کوئٹہ میں اس کتاب کو چھاپا گیا، اور یہ کتاب کل میں نے منگوائی ہے۔ اس کتاب کی جلد 15، یہ 16 جلدوں میں کتاب ہے ایک، 15 جلد امام ابو جعفر طحاوی، جو کہ امام طحاوی کے نام سے مشہور ہیں، 239 ہجری میں ان کی پیدائش ہے اور 321 ہجری میں ان کی وفات ہے۔ آج 1440 ہجری چل رہی ہے، خود اندازہ لگائیے گا کہ یہ امام کتنا پرانا ہے، کم از کم 1150 یا 1100 سال پرانا امام ہے جس نے یہ کتاب لکھی۔ اس کتاب جلد 15 صفحہ 231 پر آپ ایک باب باندھتے ہیں، باب و بیان مشکل معرویہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من جوابہ الذی سألہ متی کنت نبیا۔
बिकौलिही लहू व आदम बैन रूह वल जसद। इमाम साहब ने ये बाब बांधा, इस हदीस को लिखा इस किताब मुश्किलुल आसार में। इमाम तहावी ने इस हदीस को नकल किया और रिवायत करने वाले सहाबी इब्ने अबिल जदा, ये हुजूर के सहाबी हैं। तवज्जो से इस मसला को समाअत फरमाइएगा। ये मसला आम मसला नहीं है, बड़ा गहरा मसला है कि जिसमें उलमाए अकाबिरीन जिस मसले के ऊपर आप चल रहे हैं, मैं इंशाअल्लाह अज़ीज आसान लफ्जों में इसको बयान करूंगा, क्योंकि चाइना से मुझे कॉल आई थी। हमारे दोस्त वहां पे रहते हैं, चाहने वाले मौलाना मोहम्मद शाहिद साहब, उन्होंने फरमाइश की थी कि आसान लफ्जों में इस मसला को बयान किया जाए, ताकि हम चाइना से तो पाकिस्तान आ सकते नहीं, लिहाजा हम वहीं पे बैठकर इस मसला को समझेंगे और सुनेंगे। तो मैं आसान लफ्जों में इस मसला को बयान करना चाहता हूं। तवज्जो फरमाइएगा कि आपको भी समझ आएगा इंशाअल्लाह अज़ीज। यह हदीस रिवायत करने वाले रावी अबिल इब्ने अबिल जदा हुजूर के सहाबी हैं। आप रिवायत करते हैं, काला कुल तो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मता कुन तो नबिया काला व आदम बैन रूह वल जसद। कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया, या रसूल अल्लाह मता कुन तो नबिया, हुजूर आप कब से नबी थे? समझिएगा जरा, आप कब से नबी थे? हुजूर ने फरमाया व आदम बैन रूह वल जसद, फरमाया आदम रूह और जस्दे खाकी के दरमियान में थे, मैं उस वक्त भी नबी था। अब तवज्जो फरमाइए। अब इमाम अबू जाफर तहावी रहमतुल्लाह ताला अलैह इस हदीस के ऊपर बहस करते हुए, आप बहस करते गए, क्योंकि टाइम कलील है, हवाला जात बहुत ज्यादा हैं, तो मैं मुख्तसर हवाला जात देते हुए आगे चलूंगा। इस हदीस की तशरीह करते सफा नंबर 234 पे यही किताब मुश्किलुल आसार, यह किताब पाकिस्तान से नहीं मिलती, बड़ा मुश्किल होता है इसका मिलना। आप फरमाते हैं व अम्मा कौलुहु व कुन्तु नबिय्यन व आदम बैन रूह वल जसद फ इन्नहु व इन कान हीना इज़िन नबिय्यन फकद कान अल्लाहु तआला कतबहु फिल लौहिल महफूज नबिय्या सुम्मा अआद इक्तिताबहु इय्याहु फिल वक्तिल मज़कूर फी हाज़ल हदीस कमा क़ाल अज़्ज़ व जल्ला व लक़द कतबना फ़ी ज़बूर मिन बादि ज़िक्रि अन्नल अर्द यरिसुहा इबादियस सालिहून व कान अज़्ज़ व जल्ला कद कतब ज़ालिका फ़िल लौहिल महफूज सुम्मा अआद इक्तिताबहु फ़ी ज़बूरिल मुहज़्ज़बह बाद ज़ालिक फमिस्लु ज़ालिका इक्तिताबहु अज़्ज़ व जल्ला नबिय्य अलैहि सलाम व आदम बैन रूह वल जसद बाद इक्तिताबिही इय्याहु क़ब्ल ज़ालिक फ़िल लौहिल महफूज अन्नहु कज़ालिका। तवज्जो, आप फरमाते हैं इस हदीस के तहत तशरीह करते हुए कि हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदा न हुए थे, आपसे आपके पैदा होने से पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत ने लौहे महफूज पे हुजूर का नबी होना लिख दिया था। तवज्जो, और फिर जब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदा हो गए, जब पैदा हो गए तो फिर दूसरी बार अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरिश्तों को हुक्म दिया, फरिश्तों अब दूसरी बार लौहे महफूज पे लिख दो मेरे नबी नबी हैं, मोहम्मद नबी, अब दूसरी बार लिख दो। अब यहां पे मैं अपना एक वजदान बयान करता हूं, तवज्जो, फतवा लगाने से पहले मेरे अल्फाजों को समझ लेना।
اب اللہ رب العزت نے دوسری مرتبہ لکھوایا فرشتوں سے کہ اب لکھو لوح محفوظ پہ محمد کو نبی لکھو. لوح محفوظ پہ پہلا کس وقت لکھا؟ جب آدم پیدا نہ ہوئے. اب جب آدم بن گئے اب لکھو. کیا مطلب؟ یہ میرا وجدان کہتا ہے. رب تعالیٰ اشارہ دینا چاہتا تھا، ارے ہم نے تو لوح محفوظ پہ لکھ دیا تھا کہ محمد آخر الزمان نبی ہے، نام زد نہیں کیا. جو ترجمہ علامہ سعید اسد صاحب کر رہے ہیں اشیاء اللمعات کا، میں اس کی بھی تشریح کروں گا کہ جو لکھ رہے ہیں نبی کو نامزد کیا تھا. ارے جو نامزد ہوتا ہے اس کے لیے جھوٹ اور سچ ثابت ہو سکتا ہے. میرے نبی نامزد نہ ہوئے، رب نے لوح محفوظ پہ لکھ دیا آدم بنانے سے پہلے اور آدم کے پیدا ہونے کے بعد لکھا، تاکہ آدم دیکھے، آدم کی اولاد یہ نظریہ رکھے کہ یہ وہ نبی ہے جو آدم سے پہلے بھی نبی بن چکے تھے. توجہ نہیں فرمائی یار. اب توجہ. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کے تحت جو امام طحاوی 321 ہجری میں پیدا ہونے والے اور 239 ہجری میں پیدا ہونے والے اور 321 میں وفات پانے والے امام جعفر طحاوی، ان کا نظریہ کیا ہے؟ وہ کیا نظریہ رکھتے ہیں اس مسئلہ کے بارے میں؟ آپ فرماتے ہیں علم الہی میں تو آپ نبی ہی تھے. علم الہی میں تو آپ نبی ہی تھے اور علم الہی میں تو سبھی پیغمبر نبی تھے. پھر حضور کی کیا خصوصیت ہے؟ توجہ نہیں فرمائی یار. پھر حضور کی کیا خصوصیت ہے؟ اگر ہم یہ کہیں کہ جناب جی حضور علم الہی میں تو نبی تھے، اب 40 سال کے بعد نبوت کا اعلان ہوا، اب نبوت بالفعل آپ کو حاضر ہوئی. ارے ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر علم الہی میں نبی تھے تو 1,24,000 پیغمبر بھی تو علم الہی میں نبی تھے. پھر حضور کی کیا خصوصیت ہوتی ہے؟ تو معلوم ہوتا ہے امام ابو جعفر طحاوی کا نظریہ تھا کہ ہمارے نبی آدم سے پہلے ہی نبی بالقوہ بھی تھے، نبی بالفعل بھی تھے. توجہ نہیں فرمایا. اللہ اکبر. اب توجہ. اب میں اس حدیث کی طرف آتا ہوں جس حدیث کا ترجمہ مولانا سعید احمد اسد صاحب نے کیا ہے. توجہ. اور پھر اسی کا ترجمہ مولانا اشرف آصف جلالی صاحب نے، کیونکہ ان علماء کا آپس میں تکرار ہے اور بڑا فساد پھیلا ہوا ہے. یار اتنا مسئلہ تو نہیں ہے کہ جتنا مسئلہ علماء اہل سنت میں پھیلا کر اور پھر کتنا بڑا کھڑا کر دینا. اور ہم تو یہ کہتے ہیں بھائی عشق والوں کی دنیا یہ انوکھی ہوتی ہے. یہ کیا پیار حضور سے کرنا ہے اور پھر کہیں سے کہیں کیا تلاش کرنا ہے؟ یہ کیا جناب جی شور مچا رکھا ہے. اب توجہ فرمائے. یہ حدیث مشکات شریف صفحہ 523 پہ اب لکھ رہے ہیں مصنف صاحب، مشکات شریف صفحہ 523. صفحہ کتنا ہے؟ 523. جس حدیث کو امام طحاوی نے مشکل الاثار میں بیان فرمایا ہے، یہ حدیث مشکات شریف میں صفحہ نمبر 523 پر ہے.
اب یہ کیا لکھتے ہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث ابو ہریرہ سے روایت ہے مشکات شریف میں، اور اس حدیث کو ترمذی شریف نے بھی اپنی ترمذی میں روایت کیا ہے۔ متا وجبت لک النبوہ، حضور سے سوال ہوا حضور آپ کب سے نبی ہیں؟ حضور نے فرمایا قال وآدم بین الروح والجسد، میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم روح اور جسد خاکی کے درمیان میں تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ اب یہ اشیاۃ العلمات جلد 4 لکھنے والے شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، صفحہ نمبر 499، صفحہ نمبر 499 99 یہی کہا جاتا ہے 499۔ اب اس پہ انہوں نے یہی حدیث بیان کی، ان ابی ہریرہ تھا قال قالوا، گفت ابو ہریرہ گفتند، ابو ہریرہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں گفتند صحابہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متا وجبت لک النبوہ، صحابہ کرام پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آپ کب سے نبی تھے، آپ کب سے نبی ہیں؟ آگے انہوں نے تشریح کی، کائے ثابت شد مرترا نبوت ودر قدام وقت بداں نامزد گشتی، فارسی میں۔ اب یہاں پہ اس ترجمے کے اوپر مولانا سید احمد اسد صاحب کو سمجھ نہیں آئی کہ شیخ کا موقف اور شیخ کا ذہن کیا ہے، یہی بات سید صاحب کو سمجھ نہیں آئی۔ بس یہ علماء سے غلطی ہو جاتی ہے، پڑھنے میں بات سمجھ نہیں آتی، یہ اور بات ہے۔ اب کیا کہ کس وقت آپ نامزد ہوئے، یہ ترجمہ کرتے ہیں علامہ سید احمد اسد صاحب۔ یہ جملہ کہ در قدام وقت بدا نامزد گشتی، یہ جملہ شیخ صاحب نے ضمناً لکھا ہے ترجمہ کی تشریح میں، یہ جملہ آپ نے ضمناً ترجمہ کی تشریح میں لکھا ہے، ورنہ اس جملے کی آگے تشریح آ رہی ہے، فرمایا وآدم بین الروح والجسد، گفت حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ثابت شد مرا نبوت و حال کے آدم میا روح و جسد بود، فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا، میرا نبی ہونا اس وقت بھی ثابت تھا جب حضرت آدم روح اور جسد درمیان تھے، روح اور جسد خاکی کے درمیان تھے۔ آپ فرماتے ہیں اگر آپ یہ کہیں کہ علم الہی میں آپ نبی تھے تو آپ فرماتے ہیں الے بلے ہو، اگر علم الہی میں نبی تھے، علم الہی میں تو 1,24,000 کما پیش پیغمبر سب کے سب نبی تھے، تو پھر حضور کی کیا خصوصیت ہے؟ اور پھر آگے فرمایا، اور اسی حدیث کی تشریح میں اب یہ عبارت فارسی کی پڑھتا جاؤں، شاید ہو سکتا ہے جو دوست چائنا میں بیٹھے ہیں یا وہاں پہ بیٹھے ہیں ان کو سمجھ نہیں آ رہی، میں اسی حدیث کی تشریح اب اردو کی ایک کتاب لکھنے والے امام احمد یار خان نعیمی، جنہوں نے اس حدیث کی تشریح لکھی ہے، آپ کیا لکھتے ہیں اس حدیث کی تشریح میں؟ صفحہ 38 جلد 8 مرآت المناجی شرح مشکات المصابی صفحہ 38 پر آپ کیا تحریر فرماتے ہیں؟ ذرا توجہ سے بول سبحان اللہ۔ اب اس میں جو تشریح فارسی میں انہوں نے کی اشیاۃ العلمات میں، اور اسی فارسی کی تشریح سے تو علامہ سید اسد صاحب کو بھول لگ گئی، مغالطہ لگ گیا۔ اب اسی حدیث کی تشریح امام احمد یار خان نعیمی آپ فرماتے ہیں ان ابی ہریرہ قال قالوا یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم متا واجبت لکن نبوت قال و آدم بین الروح والجسد. آپ فرماتے ہیں ابو ہریرہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ نبوت کب ثابت ہوئی آپ کے لیے؟ نبوت کب ثابت ہوئی آپ کے لیے؟ حضور نے فرمایا جب آدم علیہ السلام روح اور جسد کے درمیان تھے میری نبوت اس وقت بھی ثابت تھی. میرا نبی ہونا تو اس وقت بھی ثابت تھا. اور امام احمد یار خان نعیمی جلد 8 صفحہ 38 پر لکھ رہے ہیں. آپ اسی کی تشریح میں لکھتے ہیں جبکہ آدم علیہ السلام کے جسم میں روح پھونکی نہ گئی تھی اس وقت ہم نبی تھے. یہ حضور کا فرمان ہے. اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم علم الہی میں نبی تھے. انہوں نے واضح طور پہ بتا دیا, واضح طور پہ رد کر دیا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم علم الہی میں نبی تھے. فرمایا اللہ تعالی جانتا تھا کہ ہم نبی ہوں گے. یہ کہنا کیونکہ اللہ تعالیٰ تو تمام انبیاء کرام کی نبوت کو جانتا تھا. اللہ تعالیٰ تمام انبیاء کرام کی نبوت کو جانتا تھا. تو پھر اس میں حضور کی کیا خصوصیت ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور کی نبوت کا اعلان اس وقت ہو چکا تھا جب آدم پیدا بھی نہ ہوئے تھے. توجہ نہیں فرمائی یار. حضور کی نبوت کا اعلان اس وقت ہو چکا تھا. حضور کی نبوت کا اعلان اس وقت ہو چکا تھا. توجہ. اب یہ کہنا کہ جناب جی نبوت کا اعلان 40 سال بعد ہوا ہے, میں اس کی تشریح آگے کرتا ہوں. میں کہتا ہوں یہ سوال ان کے پاکستان میں بھی نہیں رہیں گے, ہواؤں میں اڑ جائیں گے. میں آگے جا کر ان کا جواب دیتا ہوں. توجہ. آپ فرماتے ہیں حضور کی نبوت کا اعلان اس وقت ہو چکا تھا. فرشتے حضور پر کروڑوں سال سے درود پڑھ رہے تھے. اگر نبوت کا اعلان نہ ہوتا فرشتے درود کس پر پڑھ رہے تھے؟ میں سوال یہ کرتا ہوں. توجہ. اب سنو آگے. پھر اسی تشریح میں آپ فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے تمام روحوں کے سامنے سارے نبیوں سے حضور پر ایمان لانے آپ کی نصرت مدد کرنے کا عہد لیا. رب تعالیٰ نے تمام نبیوں سے کہ جب میرے نبی تمہارے درمیان آ جائیں میرے نبی پر ایمان بھی لانا اور میرے نبی کی مدد بھی کرنا. یہ رب تعالیٰ عہد لے رہا ہے اور یہ عہد قرآن کریم میں ہے. یہ عہد قرآن کریم میں ہے. میں کہتا ہوں مولانا سعید اسد صاحب کو اگر آپ کو یہ عربی اور فارسی عبارات سمجھ نہیں آتی تو مولانا صاحب کم از کم آپ اردو تو دیکھ لیں. آپ کا پھر یہ کہنا کہ پیدائشی نبوت کا ہمارا تو جناب جی عقیدہ اہل سنت ہی نہیں ہے, عقیدہ کرامیہ ہے. مولانا صاحب آپ نے عقیدہ اہل سنت کو پڑھا ہی نہیں ہے. کاش کہ آپ اگر پڑھ لیتے تو اس طرح بالکل جم کر ایک ہی موقع پر نہ بیٹھ جاتے. ٹھیک ہے مسئلہ میں غلط آ جاتی ہیں, انسان کا ذہن ادھر ادھر ہو جاتا ہے, مسئلہ سمجھ نہیں آتا, مگر علماء اہل سنت جب سمجھائیں تو کم از کم سمجھ لینا چاہیے. 2 ہفتے ہو گئے ہیں یہ شور مچا ہوا ہے. توجہ. اب آگے چلیں دیکھیں. رب تعالیٰ نے تمام نبیوں سے یہ عہد لیا. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ رب کا قرآن فرماتا ہے. رب کا قرآن فرماتا ہے. اب صوفیاء کرام فرماتے ہیں, احمد یار خان نعیمی آگے لکھتے ہیں کہ صوفیاء کرام فرماتے ہیں عالم ارواح میں حضور سارے نبیوں کے نبی تھے.
میں کہتا ہوں جب عالم ارواح میں ارے نبی نبی مان رہے ہیں تو تو کون ہے کہتا ہے کہ نبی بالفعل نہیں تھے؟ توجہ نہیں فرمائی یار، توجہ نہیں فرمائی، ذرا گج کے بول سبحان اللہ۔ یہ مسئلہ بڑا گہرا ہے، میں بڑے آسان لفظوں میں آپ لوگوں کو سمجھا رہا ہوں۔ اس مسئلہ کو تو علماء امام المناظرین نہیں سمجھ رہے، کتنے آسان لفظوں میں آپ لوگوں کو سمجھا رہا ہوں، ذرا گج کے بول سبحان اللہ۔ اب توجہ کریں، سارے نبیوں کے نبی تھے، آپ ان کی روحوں کو تعلیم تربیت دیتے تھے، اور ہمارے نبی عالم ارواح میں اور نبیوں کی روحوں کو تعلیم بھی دیتے رہے، تربیت بھی دیتے رہے۔ میرا سوال یہ ہے، آپ کہتے ہیں 40 سال بعد نبوت بالفعل ثابت ہوتی ہے، میں کہتا ہوں وہ کیسے نبی کو وحی آئی؟ نبی نے علم کہاں سے سیکھا کہ نبیوں کو پڑھاتے رہے؟ توجہ نہیں فرمائی یار۔ توجہ، حضور عالم ارواح میں اور نبیوں کو عالم ارواح میں، توجہ، عالم ارواح کہاں ہے؟ ارے روحوں کا عالم، ابھی آدم پیدا بھی نہ ہوئے، عالم ارواح میں حضور سے تعلیم لیتے رہے، عالم ارواح میں حضور سے تعلیم اور تربیت لیتے رہے۔ یہ ہمارے اکابرین کا موقف ہے۔ اب توجہ، اب اسی حدیث کی تشریح، توجہ، یہ جو لکھی ہے احمد یار خان نعیمی اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، اور پھر کہاں گئی کتاب یار، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ایک اور کتاب ہے مدارج النبوہ، یہ سب سے پہلے ہندوستان میں چھپی ہے، ہندوستان گجرات سے چھپی ہوئی یہ کتاب مدارج النبوہ، لکھنے والے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، پاکستان میں جب سے آئی اس کا ترجمہ منشا تابش کسوری نے کیا ہے۔ یہ کتاب اب اس وقت پاکستان میں اردو میں بھی ملتی ہے اور یہی کتاب فارسی میں بھی ملتی ہے پاکستان میں، اور پرانی اور نئی دونوں کتابوں کا حوالہ، دونوں کتابوں کی جلد دوسری، دونوں کتابوں کی جلد دوسری، توجہ، جلد دوسری صفحہ نمبر 20، صفحہ نمبر 20۔ اب اسی حدیث کی تشریح شیخ عبدالحق محدث دہلوی آپ فرما رہے ہیں، اور جہاں تک علامہ سعید اسد صاحب کہتے ہیں کہ ملا علی قاری نے یہ موقف بیان کیا ہے، تو میں ملا علی قاری کا بھی آگے جا کر حوالہ دیتا ہوں، ان کا موقف کیا تھا۔ اب توجہ فرمائیے گا، اب اس حدیث کو شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نورانیت مصطفیٰ میں تحریر فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں تمام نبیوں کے انوار نکالے گئے تو اللہ تعالیٰ نے نور محمدی سے ارشاد فرمایا کہ ان انوار کی طرف نظر کیجئے، حضور کے نور سے حکم فرمایا کہ یہ جو دوسرے نور نبیوں کے ہیں آپ ان نور کی طرف توجہ کیجئے گا، نظر فرمائیں۔ ہمارے نبی کے نور نے اور نبیوں کے نور کی طرف جو نظر کی تو دوسرے نبیوں کے نور حضور کے نور کے سامنے نظر بھی نہیں آتے تھے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی تحریر فرما رہے ہیں حضور کا نور اور نبیوں کے اوپر آیا غالب، اور نبیوں کے اوپر آیا، ان کے نور کے اوپر آیا غالب، وہ مدھم پڑ گئے۔ تو پھر دوسرے کے نور جب مدھم پڑ گئے تو اللہ کریم نے فرمایا
اللہ کریم نے فرمایا اور نبیوں سے، نبیوں دیکھو یہ میرے نبی محمد کا نور ہے. توجہ نے بھائی، یہ میرے نبی محمد کا نور ہے. اگر تم ان پر ایمان لاؤ گے تو ہم تمہیں نبی بنا دیں گے. توجہ، رب کیا فرما رہا ہے؟ اگر تم ان پر ایمان لاؤ گے تو ہم تمہیں نبی بنا دیں گے. ہم تمہیں نبی بنا دیں گے. توجہ، ہم تمہیں نبی بنا دیں گے. سید اسد صاحب، اللہ فرما رہا ہے اگر تم اس کے نور پر ایمان لاؤ گے ہم تمہیں نبی بنا دیں گے. سب نے ایک زبان ہو کر عرض کیا، اے رب ہم ان پر اور آپ کی نبوت پر ایمان لائے ہیں. ہم ان کی نبوت پر ایمان لائے ہیں. اس پر اللہ کریم نے فرمایا میں تم پر گواہ ہوں. توجہ نہیں فرمائی یار. میں تم پر گواہ ہوں، میں تم پر گواہ ہوں. اور یہی میثاق وہ تھا، یہ وعدہ وہ تھا جس وعدے کا ذکر رب نے قرآن کریم میں فرمایا ہے. وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ. اللہ فرماتا ہے، تیسرا پارہ سورۃ آل عمران، اللہ فرماتا ہے ہم نے یہی وعدہ تو نبیوں سے لیا تھا. ہم نے یہی وعدہ تو نبیوں سے لیا تھا. اب یہ موقف تھا شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا. اب میں اس موقف کی طرف آتا ہوں کہ جو موقف علامہ سعید احمد اسد سے بیان کر رہے ہیں کہ جناب جی ملا علی قاری کا یہ موقف ہی نہیں ہے. سنو، یہ الفقہ الاکبر امام اعظم ابو حنیفہ کی کتاب ہے. یہ کس کی کتاب ہے؟ اور جس کی ہم تقلید کرتے ہیں حضور کی شریعت کا امام اعظم. یہ وہ پہلا امام ہے حضور کی امت کا جس کی ہم تقلید کرتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ. یہ ان کی کتاب ہے. اسے کہا جاتا ہے فقہ اکبر. اسے کیا کہا جاتا ہے؟ فقہ اکبر. آپ کا اصل نام تھا نعمان بن ثابت، لیکن امام اعظم سے اس لیے مشہور تھے کہ حضور کی امت میں تابعین کے بعد امام اعظم گزرے ہیں، بڑے امام. میں کہتا ہوں مولانا سعید اسد صاحب، آپ کا عقل یا زیادہ ہے یا نبی کی شریعت کے امام اعظم ابو حنیفہ کا عقل زیادہ ہے؟ آپ بھی اس کتاب کا حوالہ دے رہے ہیں اور میں بھی اسی کتاب کی ایک عبارت پیش کر رہا ہوں. جہاں سے آپ نے پڑھا ہے میں بھی وہیں سے پڑھ رہا ہوں. لیکن یہ اور بات ہے، ملا علی قاری کا موقف آپ نے سمجھا نہیں ہے، یا آپ کو سمجھ نہیں آیا، یا آپ کو عربی سمجھ نہیں آتی تھی. تو سمجھیے گا، یہی کتاب صفحہ نمبر 60. اب اس کتاب کا حاشیہ ملا علی قاری جس کا حوالہ سعید احمد اسد دے رہے ہیں، تو توجہ کیجئے گا. الفقہ الاکبر صفحہ نمبر 8 آپ کیا فرماتے ہیں؟ توجہ. آپ نے فرمایا ملا علی قاری نے کہ حضور کے اس مسئلہ کی طرف کہ آپ 40 سال کے بعد نبی ہوئے یا پہلے تھے، اس مسئلہ کی طرف ہمارے اکابرین کا کیا موقف ہے؟ انہوں نے جناب جی امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے ان کا بھی قول نقل کیا ہے. اور امام کونوی عمدۃ النسبی آپ نے کتاب لکھی ہے، ان کا بھی آپ نے ایک قول نقل کیا ہے. اور ملا علی قاری نے اپنا قول بھی نقل کیا اور یہ بھی کہا کہ امام اعظم ابو حنیفہ کا کیا موقف تھا. توجہ، آپ کیا کہتے ہیں؟ الحق ان محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قبل الرسالت ما كان على شرع النبي من الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام وهو المختار عند المحققین من الحنفیۃ لانه لم يكن من امة النبي قد لكنه كان في مقام النبوة
قبل الرسالة وكان يعمل بما هو الحق الذي ظهر عليه في مقام نبوته بالوحي الخفي والكشوف صادقة من شریعت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام وغیرها كذلك نقله القنوي في شرح عمدة النصف وفيه دلالة على النبوة لم تكن منحصرة فيما بعد الأربعين كما قال جماعة بل إشارة إلى أنه من يوم ولادته متصف بنعت النبوة بل يدل حديث وكنت نبيا وآدم بين الروح والجسد وعلى أنه متصف بوصف نبوة في عالم الأرواح قبل خلق الأشباه وهذا وصف خاص له لأنه محمول على خلقه للنبوة واستعداد رسالته كما يفهم من كلام الإمام حجة الإسلام فإنه حينئذ امام ملا علی قاری محدث آپ گزرے ہیں، آپ کہتے ہیں جناب جی امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ توجہ، میں اب یہ مسئلہ کھلے ہو کے سمجھاتا ہوں آپ لوگوں کو، توجہ. ایک ہے نبوت، ایک ہے رسالت. توجہ، میں آسان لفظوں سے سمجھا رہا ہوں. ایک کیا ہے؟ نبوت. ایک ہے رسالت. نبوت اور رسالت. نبوت کے بارے میں جو علماء اکابرین اور علماء اہل سنت اور عوام اہل سنت کے جو ذہن ہیں اور اکابرین اہل سنت کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ آپ نبی ہمیشہ سے تھے. آپ نبی. اور ایک ہے رسالت. وہ جو رسالت ہے نا، وہ رسالت حضور کو 40 سال کے بعد ملی ہے. توجہ، ایک ہے نبوت، ایک ہے رسالت. اب میں اسی عبارت کی تشریح کرتا ہوں، ذرا توجہ کیجئے گا. اس عبارت کی میں تشریح کر رہا ہوں. ایک ہے رسالت، ایک ہے نبوت. نبوت اور رسالت کا ایک زمانہ نہیں ہوتا. نبوت اور رسالت کا ایک زمانہ نہیں ہوتا. توجہ، رسول کون ہوتا ہے؟ جناب جی رسول وہ ہوتا ہے کہ جس کو تبلیغ کا حکم ہو کہ لوگوں کو جا کر تبلیغ کرے، لوگوں کو جا کر تبلیغ کرے، وہ ہوتا ہے رسول. اور جو نبی ہوتا ہے وہ نبی ہوتا ہے جس پر وحی آئے، جس پر وحی آئے. وہ اور عام بات ہے کہ وہ وحی تبلیغ کے لیے ہو یا نہ ہو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ نبی کے اوپر جو وحی آئی ہے وہ اس کی اپنی ذات کے متعلق ہو. توجہ نہیں فرمائی، سمجھ نہیں آیا؟ ذرا گج کے بول سبحان اللہ. نبی وہ ہوتا ہے کہ جس پر وحی آئے. یہ عام بات ہے کہ وہ وحی اس کے لیے تبلیغ کے لیے ہو یا نہ ہو، یہ عام ہے. اور رسول وہ ہوتا ہے کہ جس کو حکم ہو تبلیغ کا. لہذا نبی کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو تبلیغ کرے. اور یہی موقف ملا علی قاری اپنا رہے ہیں. ملا علی قاری کہتے ہیں وحی کی 2 قسمیں ہیں. ایک ہوتی ہے وحی خفی، ایک ہوتی ہے وحی جلی. وحی جلی وہ ہوتی ہے جس کو فرشتہ لے کر آتا ہے، جو وحی حضور پر جبریل کے ذریعے 40 سال کے بعد آئی ہے. اور وحی خفی وہ ہوتی ہے جو نبی کے دل پر اترتی ہے رب کے ذریعے، جو نبی کے دل پر اترتی ہے رب کے ذریعے سے، جو 40 سال پہلے. اب توجہ کریے گا. نبی کا معنی ہوتا ہے خبر رکھنا. نبی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ خبر رکھنا. اور رسول کا معنی ہوتا ہے جناب جی پیغام لانے والا. ظاہری بات ہے پیغام وہ اپنے لیے تو لایا نہیں، لوگوں کے لیے پیغام لاتا ہے.
نبی عام ہوتا ہے، رسول خاص ہوتا ہے. نبی عام ہوتا ہے، رسول خاص ہوتا ہے. تو محترم، نبی کے اوپر یہی قول ملا علی قاری بیان کر رہے ہیں. ملا علی قاری فرماتے ہیں 40 سال پہلے نبی تھے لیکن وحی خفی اترتی رہی. جب 40 سال سے زندگی گزری پھر وحی جلی آئی ہے نبی کے اوپر. یہ موقف ہے ملا علی قاری کا، نہ کہ یہ موقف کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جی 40 سال کے بعد نبوت آئی ہے. مولانا صاحب، شاید آپ کو سمجھ نہیں آئی کہ وہی کتنے قسم کی ہوتی ہے، اس لیے آپ سوشل میڈیا کے اوپر یہ پورا فساد، دنگا فساد مچائے ہوئے ہیں. تو سنیں پھر، اور یہی اعتراض کہاں سے اٹھا؟ میں اس کتاب کا حوالہ دیتا ہوں. یہ کتاب ہے کتاب الشریعہ. جس کا موقف یہ بیان کر رہے ہیں وہ کہاں گئی ہے یار؟ اس کتاب کا نام ہے کتاب الشریعہ، جس کی عبارت میں نے نقل کی ہے. توجہ، کیا نام ہے؟ کتاب الشریعہ. امام محمد بن حسین دی لکھی ہوئی. انہوں نے 300 ہجری میں، یہ 300 ہجری کے امام ہیں اور شافعی مسلک کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، شافعی مذہب کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. اور ان کی تعریف میں ایک امام نے لکھا، ان کا ارادہ ہوا کہ میں مکہ میں جا کر عبادت کروں. جب مکہ پہنچے تو رب سے دعا کی کہ مولا مجھے 1 سال رہنے دے مکہ میں. غیب سے آواز آئی، میرے بندے 1 سال کیوں رہتا ہے، 30 سال پورے رہ کر میری عبادت کر. یہ وہ امام ہے، غیب سے آواز آئی ان کے لیے. کتاب الشریعہ، دار السلام الریاض، سعودیہ کی چھپی ہوئی ہے کتاب، سعودیہ کی چھپی ہوئی ہے کتاب ہے. اور الریاض ان کی ایک شاخ پاکستان لاہور میں بھی ہے. ان کا حاشیہ لکھنے والے حامد وہابی مولوی ہے، جنہوں نے اس کا حاشیہ لکھا ہے. صفحہ نمبر 384 پہ باب و ذکر مبعثہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہوں نے باب لکھا ہے. اور یہ کیا لکھتے ہیں؟ قال محمد بن الحسین اعلموا عالم اللہ وإیاکم ان نبینا صلی اللہ علیہ وسلم لم یزل نبیا. یہ بڑی لمبی عبارت ہے، ٹائم ختم ہو گیا پورے صفحے پہ، میں اس کی صرف تھوڑی دیر تشریح بیان کرتا ہوں. یہ کہتے ہیں امام کہتے ہیں آدم سے پہلے ہمیشہ نبی تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کیا کہتے ہیں؟ ہمیشہ نبی تھے. اب اس کا حاشیہ وہابی مولوی نے لکھا ہے، اس کا نام ہے حامد وہابی، جس نے اس کا حاشیہ لکھا ہے. حاشیہ میں کیا کہتا ہے؟ کیف کان نبینا بالفعل. یار کمال ہو گئے کہ حضور کے لیے نبوت بالفعل ثابت کر رہا ہے. یہ وہابی کا مذہب تھا جو مولانا سعید احمد اسد سے بیان کر رہے ہیں. یہ وہابی حامد کا مذہب ہے جو کہتا ہے جناب جی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی نبوت بالفعل ثابت ہو جائے. حامد مکی کہہ رہا ہے کیف کان نبینا بالفعل ہی نزاکا. یار یہ امام محمد تو نبی کے لیے نبوت بالفعل ثابت کر رہا ہے. توجہ نہیں فرمائی یار، نبوت بالفعل ثابت کر رہا ہے. اب توجہ، اب پھر جو اعتراض اس پر اٹھاتے ہیں، سب سے پہلے یہی اعتراض مولانا اشرف سیالوی صاحب رحمت اللہ تعالی، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں بھیجے. ہمارے مسلک کے امام صاحب مولوی صاحب گزرے ہیں، مناظر اسلام گزرے ہیں، اور یہی موقف وہی موقف ان والا علامہ سید اسد صاحب نے اختیار کیا ہے. اور اعتراض کیا چلاتے ہیں؟ ارے بابا اعتراض کیا چلاتے ہیں؟ توجہ، جو مولانا سعید احمد اسد صاحب کا اعتراض، اشرف سیالوی صاحب کا اعتراض اور حامد وہابی کا اعتراض ایک ہے. وہ کہتے ہیں جناب جی اگر نبی تو وہ ہوتا ہے جس پر وحی آئے،
تو 40 سال پہلے وحی کیوں نہیں آئی؟ توجہ، 40 سال پہلے وحی کیوں نہیں آئی؟ تو ہم اس کا جواب دیتے ہیں، مولانا صاحب آپ نے وحی کی قسمیں نہیں پڑھی جو ملا علی قاری نے لکھی ہے۔ ایک وحی خفی، ایک وحی جلی۔ حضور کے اوپر 40 سال سے پہلے وحی خفی اترتی تھی، 40 سال بعد وحی جلی اترتی تھی۔ تو اس موقع واضح طور پہ معلوم ہوتا ہے ہمارے نبی ازل سے نبی تھے، نبی ہے، نبی ہوں گے، جنت میں بھی نبی رہیں گے۔ یہ ہے موقف علماء اہل سنت کا۔ اب توجہ، میں بطور طالب علم شاید ہو سکتا ہے مولانا سعید صاحب کی نظروں میں میں ایک طالب علم ہوں، ہاں میں طالب علم صحیح، میں کوئی اپنے آپ کو مفتی قاری نہیں کہتا، میں ایک طالب علم، دین کا طالب علم، لیکن اتنی بات ضرور کہوں گا، میڈیا کے ذریعے سوشل دنیا دیکھے گی اس مسئلہ کو، میں اتنی بات ضرور کہوں گا، مولانا صاحب کم از کم خدا را اپنے اکابرین کے مسلک کو ذرا پڑھیں، غور سے پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی، ورنہ سنو، یہ جو دھمکیاں ہیں کہ آپ بیان نہ کریں، تو فقیر نہ کسی دھمکی سے ڈرتا ہے، نہ کسی جیل کی کال کوٹڑی سے ڈرتا ہے، نہ کسی ہتھ کڑی سے ڈرتا ہے۔ اگر دھمکیاں ہتھ کڑیاں لگائیں تو آؤ یہ چشتی کے بازو حاضر ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں، ہم ڈریں گے؟ اگر نہیں موقع باز آتے تو ہم اس موضوع پہ مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہیں سعید اسد صاحب، ہم مناظرہ کے لیے تیار ہیں۔ اگر مناظرہ آپ نہیں کرتے ہم اور راستہ اختیار کرتے ہیں، آؤ ہم آگ جلاتے ہیں، ہم آگ جلاتے ہیں۔ اگر آگ میں آپ بھی جائیں میں بھی جاتا ہوں، جو سچا ہوگا وہ بچ جائے گا، جو جھوٹا ہوگا جل جائے گا۔ اگر آگ سے بھی ڈرتے ہیں تو آؤ یہ رومال آپ بھی اپنا ڈالیں، ہم بھی اپنا رومال ڈالتے ہیں۔ ہم اتنی بات کہیں گے، مولا یہ رومال اس کا ہے جو کہتا ہے کہ تیرے نبی ازل سے نبی ہیں، اور یہ اس کا رومال ہے جو کہتا ہے 40 سال کے بعد نبوت ملی ہے۔ ارے دیکھ لیتے ہیں کس کا رومال جل جاتا ہے، ورنہ نبی کی عزت کا مسئلہ ہم اس کے لیے جان دینے کو تیار ہے، کیسے نہیں رکیں گے بیان کرنے سے۔ زندہ باد، ہم اس پر جان دینے کے لیے تیار ہیں۔ پورے 2 ہفتے آ گئے، میرے پاس بار بار سوال و جواب آ رہے ہیں۔ جان سکتے ہیں کتنے سوال ہیں؟ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں ہر سوال کا جواب لکھ کر بھیجتا رہوں۔ میں کس کس کے سوال کا جواب دے سکتا ہوں؟ آج میں نے جو موقف بیان کیا ہے ان سب سوالوں کا جواب ہے، اور یہی جواب ایک عالم دین نہیں، میں پھر یہی کروں گا کہ جنہوں نے لکھنا ہو میں نے بیان کر دیا ہے، میرا یہ فتویٰ بھی ہے، علماء اکابرین کا مسلک بھی ہے جو میں نے بیان کر دیا ہے، جنہوں نے لکھنا ہے وہ اپنی طرف سے لکھ لیں۔ تو محترم، میں پھر بطور طالب علم گستاخی معاف، میں پھر یہی عرض کروں گا، میں طالب علم صحیح، میرا صرف یہی مشورہ ہے، کم از کم اکابرین اہل سنت کے مسلک کو پڑھیں، وہابیت کے مسلک کو چھوڑیں۔ جو اعتراض آپ اٹھا رہے ہیں جب ہم ان کا جواب دیں گے، اعتراض ایسے ہوا ہوں گے کہ پاکستان میں آپ کو نہیں ملیں گے۔ تو ذرا توجہ سے مسلک اہل سنت کو پڑھیے گا۔ اللہ رب العزت اکابرین اہل سنت کے مسلک پر چلنے کی توفیق عظیم عطا فرمائے۔ ابھی تو امام اہل سنت کا مسلک رہ گیا ہے، جو انہوں نے جلد 30ویں فتاوی رضویہ میں آپ نے پورا رسالہ لکھا ہے تجلی الیقین اسی مسلک کے اوپر۔ اور پھر مولانا اختر رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک فردہ کتاب لکھی ہے، کم از کم ان اکابرین کی وہ فردہ کتاب ہی پڑھ لیں، امام کا مسئلہ نہ سمجھیں تو اللہ رب العزت دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ پانی لے آ جائے۔
گرامی قدر آج کی نورانی متبرک محفل پاک میں ہمارے درمیان محدث اعظم ساؤنڈ اور مووی کیسٹ سیڈیز کے حوالہ سے ارشد مارکیٹ جنگ بازار فیصل آباد کا یہ وہ خوبصورت ادارہ ہے کہ جسے عالم اسلام کے ممتاز خطباء، علماء، ثناخوان نشری لہان، قرہ کی ویڈیو اور آڈیو سیریز جو ہیں وہ آپ حضرات کو دستیاب ہو سکتی ہیں۔ آج کی اس محفل پاک میں یہ ساؤنڈ سمیت ایچ ڈی کیمروں کے ساتھ پوری محفل پاک کی کارروائی کو محفوظ کر رہے ہیں۔ آج کی اس محفل پاک کی مکمل آڈیو ویڈیو سیریز آپ حضرات ڈیویڈیز ان سے حاصل کر سکتے ہیں۔ پیر قاری محمد جہانگیر رضوی صاحب سگی محدث اعظم ساؤنڈ اور مووی کیسٹ ملٹی میڈیا اور ڈیویڈیز کے حصول کے لیے ارشد مارکیٹ جنگ بازار محدث اعظم ساؤنڈ اور مووی میکرز کے حوالہ سے آپ حضرات انہیں ہمیشہ یاد رکھیں۔ ارشد مارکیٹ جنگ بازار فیصل آباد۔